بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 209 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب المکاتب سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر بدلی کتابت غیر مال ہو، مال نہ ہو یا بدلی کتابت میں جہالت ہو تو عقدی کتابت درست ہوگی یا نہیں۔ اس سے متعلق مصنف علیہ الرحمہ چند مسائل ذکر کریں گے۔ طلبہ تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَإِنْ كَاتَبَهُ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ قِيمَتِهِ أَوْ عَيْنٍ لِغَيْرِهِ أَوْ مِئَةٍ ليرد سيده وصيفا فسدا فإن أدى الخمر عتق وسعى في قيمته ولم ينقص من المسمى وزيد عليه وصح لو على حيوان غير موصوف أو كاتب كافر عبده الكافر على خمر وأي أسلم له قيمة الخمر وعتق بقبضها۔ صورت مسئلہ اس عبارت میں یہ بیان ہو رہا ہے وَإِنْ كَاتَبَهُ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ، اگر مولا نے اپنے غلام سے عقدی کتابت کر لی اور عقدی کتابت میں بدلی کتابت خمر شراب کو رکھا یا خنزیر کو رکھا، دونوں مسلمان ہیں تو یہ عقدی کتابت درست نہیں ہوگی۔ وَإِنْ كَاتَبَهُ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ، آگے پھر یہ شرطیہ ہے فسدہ، یہ جملہ اس کے لیے جزا واقع ہو رہا ہے کہ یہ عقدی کتابت فاسد ہوگا۔ اگر کوئی شخص شراب پر یا خنزیر پر بدلی کتابت کر لیں، عقدی کتابت کر لیں تو فرماتے ہیں یہ عقدی کتابت یہ فاسد ہو جائے گا، عقدی کتابت یہ فاسد ہوگا۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ خمر اور خنزیر مسلمانوں کے حق میں مال متقوم نہیں، تو گویا یہ عقدی کتابت بلا بدل ہوا، اور عقدی کتابت بلا بدل فاسد ہوتا ہے، لہذا یہ بھی فاسد ہوگا۔ اسی طرح او قیمتی ہی، اگر کوئی شخص اپنے غلام سے بدلی کتابت کر لے اس کی قیمت پر تو یہ بھی درست نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ غلام کی قیمت جو ہے وہ مجہول ہے، اور گویا کہ بدلی کتابت کی مقدار میں جہالت آ گئی، اور جب بدلی کتابت کی مقدار میں جہالت تو یہ مفضی للنزاع ہے، تو اس سے بھی عقدی کتابت درست نہیں ہوگی، عقدی کتابت فاسد ہو جائے گی۔ تو شراب پر عقد کیا یا خنزیر پر عقد کیا یا غلام کی قیمت پر عقد کر لیا تو ان تینوں صورتوں میں یہ عقد فاسد ہوگا۔ او عین لغیرہ، یا مولا اپنے غلام سے عقدی کتابت کر لے کسی ایسے عین پر لغیرہ ہی جو اس غلام کا نہ ہو، کسی اور کا ہو، اس پر اگر یہ اس کے ساتھ بدلی کتابت کرے تو اس صورت میں جو معقود علیہ ہے وہ مقدور التسلیم نہیں ہے، یعنی یہ تسلیم سے عاجز ہے۔ تو جب معقود علیہ کی تسلیم سے غلام عاجز ہے اور وہ حوالہ نہیں کر سکتا تو اس صورت میں بھی عقدی کتابت جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی۔ او مئات لیرد سیدہ وصیفا، اسی طرح اگر مولا نے اپنے غلام کے ساتھ عقدی کتابت کر لی 100 درہم پر، اس شرط پر کہ 100 درہم پر عقدی کتابت کر لی، اور ساتھ یہ شرط بھی لگائی اس نے کہ میں اپنے طرف سے ایک خادم غلام یہ پھر ان 100 میں سے واپس کروں گا۔ کس کو بھئی؟ یہ غلام کو واپس کروں گا، مولا نے کہا۔ تو گویا کہ 100 درہم میں سے ایک خادم غلام کی قیمت وہ مستثنا ہے۔ تو طرفین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے اس صورت میں بھی عقدی کتابت فاسد ہو جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ اس 100 درہم میں سے جو ایک خادم غلام یہ واپس کرے گا تو اس کی قیمت مجہول ہے، اور اس کی قیمت کی جہالت کی وجہ سے بدلی کتابت کی مقدار میں بھی جہالت آ گئی، اور ہم نے پڑھا کہ جب بدلی کتابت کی مقدار میں جہالت ہو تو اس سے عقد کیا ہو جاتا ہے؟ فاسد ہو جاتا ہے۔ البتہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صورت جائز ہے
امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جائز اس لیے ہے کہ غلام جو اس نے کہا ہے دینے کا اس کی قیمت ہم اس سو میں سے مستثنا کر دیں گے اور باقی جو ہے وہ بدلی کتابت طے ہو جائے گی. لیکن طرفین رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ غلام اور دراہم یہ مختلف الجنس ہے اور غلام کی قیمت مجہول ہے، اس کی قیمت لگانی پڑے گی اور اس کی قیمت مجہول ہے، لہذا اس سے بدلی کتابت کی مقدار میں بھی جہالت لازم آتی ہے. وصیف سے مراد ایسا غلام جو خدمتگار ہو، خدمت کرنے والا غلام. اس کی جمع وصفاء آتی ہے، جیسے شریف ان کی جمع شرفاء آتی ہے. خدمت کرنے والا غلام کو وصیف کہتے ہیں عربی میں. فَإِنْ أَدَّ الْخَمْرَ عُتِقَ، اگر مولا نے غلام کے ساتھ شراب پر عقد مکاتبت کی ہو، عقد کتابت کی ہو، تو یہ تو عقد فاسد ہو جاتا ہے. لیکن غلام نے اس کی قبولیت کے لیے تیار ہوا کہ کسی طریقے سے اس سے جان چھوٹ جائے اور مجھے آزادی ملے. اس نے کمائی کی اور شراب لے کر وہ مولا کو دے دی. فرماتے ہیں کہ مکاتب آزاد تو ہو جائے گا، لیکن یہ شراب کا دینا اور جو ہے یا شراب مولا کو دینا یہ ادائیگی بدلی کتابت کے طور پر نہیں ہوگی. بھئی شرط پائی جانے کی وجہ سے چلو یہ آزاد تو ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ بدلی کتابت اب بھی اس کے ذمہ ہوگا. غلام کی جو قیمت بنے گی اس قیمت کے برابر یہ کوشش کرے گا، اور اگر اس قیمت کی مقدار جو ہے وہ شراب کی جو قیمت بنتی ہے اس سے زیادہ ہو تو زائد دینا پڑے گا، کم ہو تو اس کے برابر اس کو دینا ضروری ہوگا. عتیقہ تو یہ آزاد ہو جائے گا. وصاف قیمتی ہی، لیکن غلام اپنی قیمت میں کوشش کرے گا، قیمت کے بقدر مقدار کر کے کما کر کے وہ مولا کو دے گا. ولم ينقص من المسمى، اور جو یہ اپنی قیمت کے برابر کمائی کرے گا تو یہ کمائی لم ينقص من المسمى، مسمى جو بدلی کتابت ہے اس سے کم نہ ہو، یعنی شراب کی جو قیمت بنتی ہو اس سے کم نہ ہو. وزید علیہ، البتہ اس پر اضافہ کیا جائے گا. یعنی شراب کی قیمت 10,000 تھی اور اس کی اپنی قیمت 11,000 ہے تو 11,000 کے برابر یہ کما کر دے گا. زیادہ کرے گا کیوں بھئی؟ اس لیے کہ مکاتب نے عقد فاسد پر اقدام خود کیا ہے، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ عقد فاسد ہے اور اس میں قیمت واجب ہوتی ہے، تو قیمت کی ادائیگی پر وہ خود گویا کہ راضی ہو چکا ہے. اگرچہ مقدار جب خود ادا ہو چکا ہے تو اگر وہ مقدار مسمى سے زائد ہو تو یہ زائد ہی دے گا. تو وزید علیہ کا یہی مطلب ہے. وصح لو علی حیوان غیر موصوف، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مولا سے، کسی غلام سے عقد کتابت کر لے کسی ایسے حیوان پر غیر موصوف جو موصوف اور متعین نہ ہو. حیوان یعنی حقیقت اور جنس تو بیان کر لی لیکن نوع اس کی متعین نہ ہو، تو اس صورت میں عقد کتابت درست ہو جائے گی. یہاں پر بھی تھوڑی بہت جہالت ہے، اس لیے کہ جب نوع متعین نہیں ہو سکتے وہ اعلیٰ قسم کا جانور مانگے اس سے، اور ہو سکتے یا متوسط مانگے یا ادنا مانگے، تو یہاں پر اب 3 قسم کے جانور پائے جاتے ہیں. تو اس لیے فرماتے ہیں عقد درست ہو جائے گی اور یہ ایسی جہالت ہے جو مفضی للنزاع نہیں ہے، متوسط قسم کے جانور پر فیصلہ ہو جائے گا. وصح لو علی حیوان غیر موصوف، اور عقد کتابت صحیح ہوگی اگر اس نے عقد کتابت کسی غیر موصوف جانور پر کی ہو. او کاتب کافر عبدہ الکافر، اسی طرح اگر مذکورہ چیزوں میں سے شراب پر کافر مولا جو ہے وہ کافر غلام سے عقد کتابت کر لے تو یہ صحیح ہے، اس لیے کہ شراب ان کے ہاں کیا ہے بھئی وہ ذی قیمت چیز ہے. اگر وہ کافر غلام کافر مولا سے عقد کتابت کرتا ہے، بدلی کتابت شراب طے کرتا ہے تو یہ ٹھیک ہے. او کاتب کافر عبدہ الکافر، یا کافر مولا اپنے کافر غلام سے عقد کتابت کر لے کس کے بدلے بھئی؟ شراب کے بدلے میں، علی خمر، شراب کے بدلے میں، تو یہ صحیح ہے. وَأَيٌّ أَسْلَمَ لَهُ قِيمَةُ الْخَمْرِ، ہاں
پھر ان میں سے جو اسلام قبول کر لے، تو جو بھی اسلام قبول کرے گا تو پھر شراب کی قیمت دوسرے کو دینی ہوگی۔ اگر مولا نے اسلام قبول کر لیا تو فرماتے ہیں پھر غلام اس کو شراب نہیں دے سکتا، اس کی قیمت دے گا۔ اگر غلام نے اسلام قبول کر لیا تو اب وہ شراب نہیں دے گا بلکہ اس کی قیمت دے گا، اس لیے کہ مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، نہ وہ خود مالک بن سکتا ہے شراب کا، نہ کسی کو مالک بنا سکتا ہے۔ وَعُتِقَ بِقَبْضِهَا، فرماتے ہیں جیسے ہی مولا اس شراب کو قبضہ کر لے تو اس کے قبضہ کرنے سے غلام آزاد کر دیا جائے گا، جس طرح کہ پہلے ہم نے پڑھا کہ اگر وہ اس پر قبضہ کر لیں تو قبضہ کرنے سے وہ آزاد ہو جائے گا۔ تو عزیز طلبہ، اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں، سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔